جمادی الثانی کی مسنون عبادات تقریباً الفاظ تعارف جمادی الثانی اسلام کے قمری مہینوں میں سے ایک محترم مہینہ ہے۔ ہر اسلامی مہینہ کی طرح اس مہینے میں بھی عبادت استغفار اور نیکی کے اعمال میں اضافہ کرنا ممن کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ یاسول طور پر مان مبارک کا مخصوص حکم تو صرف رمضان میں روزہ اور عید کے معاملات کے حوالے سے واضح ہے، مگر ہر مہینہ کا اپنا روحانی رنگ اور موقع ہوتا ہے، اور جمادی الثانی بھی اس سے مستثن نہیں۔ اس مضمون میں ہم جمادی الثانی میں ادا کی جانے والی مسنون یعنی نبن کی سنت کے مطابق عبادات، ان کے مقاصد تر اجرا اور روحانی فوائد پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ایک مان جمادی الثانی کا روحانی منظرنامہ اسلامی تاریخ اور روایات میں مخصوص واقعات بعض مہینوں سے منسوب ہوتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر دور میں امت مسلمہ نے صبر، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے کس طرح آزمائشوں کا سامنا کا۔ اس طرح مان جمادی الثانی کو بھی یادداشت مزید محنت نرو اور عبادات کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مان مخصوص ہونے کی آڑ میں ہم اپنے روزمرہ کے فرضوں کی ادائیگی کے علاوہ سنتوں اور نفلی عبادات کو بڑھائیں تاکہ ہماری روحانی سطح مضبوط ہو اور عملی زندگی میں اصلاح آئے۔ دو عمومی اصول مان مخصوص میں مسنون عبادات کیوں بڑھائی جائیں؟ ایک نت کی تجدید، ہر نئے مہینے کو ایک نیا آغاز تصور کریں، نیت کریں کہ اس مہینے میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے مخصوص اہداف ہوں گے۔ دو قرب الہی میں اضافہ، نفلی عبادات انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہیں، جب ہم مخصوص وقت میں ان پر زور دیتے ہیں تو یہ معمول بن سکتی ہیں۔ تین مسلسل رفتار، چھوٹے چھوٹے اعمال روزانہ کیے جائیں تو ایک مہینے میں بڑی تبدیلی ممکن ہے۔ چار تیزال کافر تاریخ و اہل بیت، اگر اس مہینے میں کوئی تاریخی یا دینی مناسبت ہے تو اس کے مطابق خصوصی مجالس ذکر اور دعائیں منعقد کی جا سکتی ہیں۔ تین روزانہ کی مسنون عبادات عملی رہنمائی۔ تین ایک نم ازن تہجد و نمازن وتر، رات کی عبادت۔ وضاحت، رات کے ابتدائی حصے میں جاگ کر اللہ سے گفتگو کرنا سنت نبی ہے۔ تہجد کی نماز دل کو نرم کرتی ہے اور انسان کے اندر خضوع و خشوع لاتی ہے۔ طریقہ، روزانہ سونے سے پہلے نت کریں کہ رات کے کسی حصے میں 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد پڑھوں گا گی۔ رات میں کم از کم 3 بار اٹھنے کی کوشش کریں، مختصر وقت کے لیے بھی اٹھنا کافی ہے۔ فائدہ، غم اور غصہ میں کمی، دل کی رونق اور دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ۔ 3 دو نم ازن آسان ثواب، نوافل نیکیاں۔ وضاحت، دن کے مختلف اوقات میں نفلی نمازیں مثلاً 2 رکعت نافلہ پڑھنا ظہر کے بعد اور عصر کے بعد نفل کرنا طریقہ، ہر فرض کے بعد مختصر نوافل ادا کریں، مثلاً فرض کے بعد 2 رکعت نفل ہر دن، کم از کم 8-12 رکعت نفل کر لیجئے۔ فائدہ، روزمرہ کے اعمال میں ثواب کا اضافہ، گناہوں کی تلافی اور نفس کی تربیت۔ 3 قرآن کریم کی تلاوت۔ وضاحت، روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت کو بڑھائیں، مخصوص مقدار مقرر کریں، مثلاً روزانہ 1 جز یا 3-4 صفحات۔ طریقہ، صبح کے وقت شام میں قرآن کے مخصوص حصے کا اہتمام کریں، اگر وقت کم ہو تو سونے سے پہلے 5-10 منٹ ضرور نکالیں۔ فائدہ، دل کی روشنی، علم میں اضافہ اور روزمرہ کی رہنما۔ 4 ذکر و تسبیح و استغفار۔ وضاحت، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور استغفار استغفر اللہ کی کثرت ترقہ۔ صبح و شام کے اذکار کے علاوہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ اذکار کرنے کی نیت کریں، اگر ممکن ہو تو ہر دن ایک مخصوص نمبر طے کریں، مثلاً 300 مرتبہ استغفار۔ فائدہ، دل کی صفائی، اللہ سے تعلق مضبوط اور نفس کی اصل 3-5 درود پاک کی کثرت۔ وضاحت، حضرت محمد پر درود بھیجنا سنت عظمی ہے اور اس میں برکت ہے۔ ترقہ، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک، مخصوص وقتوں پر درود، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد از فجر میں اضافہ کر۔ فائدہ، پیغمبر کے وسیلے سے دعاؤں میں برکت اور گناہوں کی معافی کی امید۔ 4 مخصوص عبادات جو اس مہینے میں اہم سمجھی جا سکتی ہیں۔ 4 1 نفلی روزے، خصوصاً 2 روزے سفید روزے۔ وضاحت، رمضان کے علاوہ نفلی روزے بہت فضیلت والے ہیں، جیسے ہفتے میں کسی دن میں 2 دن روزے رکھنا، سفید روزے 13 14 15 قمری عام طور پر بہت مستحب ہیں۔ طریقہ، اگر طبیعت اجازت دے تو جمادی الثانی میں کسی ہفتے کے کسی دن 2 دن کے وسط میں سفید روزے رکے۔ فائدہ،
شہوت و خواہش پر کنٹرول، جسم اور روح کی پاکیزگی اور روزہ کے اجر کا حصول۔ 4 صدقہ و خیرات وضاحت، صدقہ دینا دل کو نرم کرتا ہے اور معاشرتی فلاح و بہبود میں حصہ ڈالتا ہے۔ ترقہ ہر ہفتے ایک مقررہ رقم مقرر کریں، ضرورت مندوں کو کھانے کا بندوبست کریں، اگر ممکن ہو تو مان جمادی الثانی میں کوئی مخصوص خیراتی پروجیکٹ اپنا فائدہ رزق میں برکت، اللہ کی رضا اور سماجی تعلقات میں بہتری۔ 3 اسلامی تعلیم و تربیت، دینی لیا بچوں کی درس و تدریس وضاحت، خاندان میں دینی ماحول بنائیں، بچوں کو قرآن، سیرت اور اذکار سکے ترقہ، روزانہ کم از کم 15-20 منٹ بچوں کے ساتھ دینی مطالعہ کریں، گھر کے بڑوں کے لیے بھی ہفتہ وار درس رکھیں، فائدہ آنے والی نسل کی دین سے وابستگی، گھریلو امن و محبت اور علم کا فروغ۔ 4 مجلس ذکر و درود و محافل دعا وضاحت، اگر کسی مسئلے میں کثیر دعائیں یا تعزیتی/یادگاری مجلس رکھی جاتی ہے تو اسے عبادت کا ذریعہ سمجھیں، طریقہ ہفتہ وار ماہانہ علمی اور روحانی مجلس میں شرکت کریں یا گھر میں چھوٹی محفل سجائیں جس میں ذکر و درود اور اجتماعی دعا شامل ہو، فائدہ برادری میں اتحاد، علم میں اضافہ اور اجتماعی روحانیت میں اضافہ۔ 5 مرشدانہ مشورے، عبادات کو مستقل کیسے بنایا جائے۔ 1 چھوٹے اہداف مقرر کریں، بڑے پروگرامز اکثر ناکام رہ جاتے، اور روزانہ کا چھوٹا ہدف مقرر کریں، مثلا روزانہ 10 منٹ تلاوت، 2 رکعت تہجد، 2 دن میں ایک بار وغیرہ۔ 2 ٹریکنگ، ایک سادہ ڈائری یا نوٹ میں روزانہ کیے گئے اعمال لکھیں، یہ آپ کو مستقل رہنے میں مدد دے گا۔ 3 جو رومانی بنتی ہے اسے شیئر کریں، گھر کے افراد اور دوستوں کے ساتھ عبادت کا اہتمام کراجتما عبادت کی طاقت الگ ہوتی ہے۔ 4 نت کی تجدید، لہر روز صبح رات نت کر لیں کہ یہ دن اللہ کے نام ہے، یہ آپ کے دل کو مضبوطی دے گا۔ 5 حالات کے مطابق لچک رکھیں، اگر کوئی بندہ بیمار ہو یا مسافر ہو تو آبادی لائحہ بدل دیں، مگر ترک عبادت نہ کریں بلکہ کم از کم انداز اختیار کریں۔ 6 مخصوص دعائیں اور اذکار، عملی مثالیں، صبح و شام کے اذکار، سورت الفاتحہ، آیت الکرسی، سورت الاخلاص، سورت الفلق، سورت الناس، کم از کم ایک بار پڑھ درود پاک، مختصر طویل درود جو آپ کو پسند ہو، روزانہ متعدد بار پڑھے، استغفر اللہ کو کثرت سے دہراتے رہیں۔ دالین مخصوص نماز فجر تہجد کے بعد اپنے مقاصد کے لیے سچے دل سے دعا کریں، دل سے آنے والی دعا زیادہ مؤثر محسوس ہوتی ہے۔ یہاں دی گئی دعائیں عمومی ہیں، اگر آپ کسی مخصوص مسئلے کے حل یا کسی خاص مناسبت کے لیے دعا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی ماہ میں مخصوص دعا کے ساتھ مانگی جا سکتی ہے۔ 7 عملی نمون روزانہ روٹین برائے جمادی الثانی، ایک عام مسلمان گھرانے کے لیے موضوع آپ اپنی مصروفیات کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں۔ صبح فجر نماز کے بعد 15 منٹ قرآن تلاوت، درود و استغفار، صبح کے بعد 10 منٹ دینی مطالعہ، بچوں کو قاف رین سکھانا، دن کے دوران فرض نمازوں کے بعد 2 رکعت نفل، جہاں ممکن ہو دوپہر ظہر کے بعد 10 منٹ کلمات طیبہ، سبحان اللہ وغیرہ، عصر کے بعد 2 رکعت نفل اجتماعی دعا اگر خاندان موجود ہو، شام مغرب کے بعد قرآنی حصہ دینی کتاب کا مطالعہ، رات عشاء کے بعد 2-4 رکعت نفل، رات میں ایک دفعہ علیہ السلام اٹھ کر تہجد، جو ممکن ہو سونے سے پہلے استغفار اور درود پاک، اور اگلے دن کی نیت جمادی الثانی میں عمل کی نیت اور اندرونی مقصد۔ عبادات صرف ظاہری انجام نہیں، ان کا اصل مقصد دل کی پاکیزگی، اللہ سے قرب اور اخلاق کی بہتری ہے۔ جب اب جمادی الثانی میں مخصوص عبادات کا اہتمام کریں تو بس یہ یاد رکھیں کہ اخلاص عمل صرف اللہ کے لیے ہو، تقوی عبادت انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور نفس کی اصلاح کرتی ہے۔ مسلسل مزاج عبادت کے معمول کو برقرار رکھنا زیادہ ضروری ہے تاکہ یہ عادت بن جائے، نہ کہ وقتی جوش۔ 9 عمومی سوالات، FAQ۔ سین کیا جمادی الثانی میں کوئی مخصوص فرض واجب عبادت ہے؟ جیم کوئی خاص فرض عبادت صرف رمضان دیگر مخصوص مواقع تک محدود ہوتی ہے۔ جمادی الثانی میں بنیادی اہمیت نفلی عبادات، قراءت قرآن، استغفار اور صدقہ وغیرہ کو بڑھانے میں ہے۔ سین کیا مخصوص دنوں میں روزہ رکھنا بہتر ہے؟ جیم عمومی طور پر سفید دنوں 13، 14، 15 اور پیر/جمعرات کے روزے مستحب بتائے گئے ہیں، اگر قدرتی یا طبی وجوہات نہ ہوں تو نفلی روزے رکھنا فائدہ مند ہے۔ سین اگر کوئی فرد مصروف ہے تو کیا کرے؟ جیم چھوٹے اہداف مقرر کریں، مثلا روزانہ صرف 5 منٹ قرآن، صبح میں 10 مرتبہ استغفار، مگر مستمر عمل کامیابی کا راستہ ہے۔ 10
نت جاؤ دعائے اختتام جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کی تجدید کریں، نیکیوں کو بڑھائیں اور نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ مسنون عبادات کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ کے قریب ہونا، دل کی صفائی اور معاشرتی فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ دعا العامو اجائلنہم نے التوابنیے او اجائلنہم نے الماتتے انورنیے او اجائلنہم نہ انبے آدنوے السوال ہنیمی۔ چھوٹا چیک لسٹ آپ کے لیے روزانہ کم از کم 10 منٹ قرن تہجد/وتر کی کوشش، ہفتے میں کم از کم 2-3 بار روزانہ درود و استغفار کی کثرت، ہفتہ وار ایک نیکی، صدقہ، مہمان نوازیہ، بچوں کو دینی تعلیم، روزانہ کی نت اور ٹریکنگ نوٹ کریں۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہ مضمون مخصوص انداز، مثلاً خطبہ، ویڈیو اسکرپٹ یوٹیوب ویڈیو آؤٹ لائن میں بھی ترتیب دے دوں گا۔ اسی موضوع پر الفاظ کے اندر مزید حوالہ جات، حدیثوں اور مصادر کے ساتھ تفصیلی مضمون تیار کر دوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی مضمون کو کسی اور شکل میں تبدیل کروں؟ جمادی الثانی کی مسنون عبادات، مفصل مضمون، تقریباً الفاظ، تعارف، اسلامی تقویم کے مہینے، ہر ایک کا اپنا مخصوص روحانی اور تاریخی مقام ہوتا ہے۔ جمادی الثانی، جمادی الاخر/جمادی الثانی اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے، جس کا نام اور ترتیب ہمارے ہاں مختلف روایات میں مشتمل ہے۔ چاہے ماہ کا کوئی خاص واقعہ ہمارے سامنے واضح ہو یا نہ ہو، ہر اسلامی مہینہ مومن کے لیے عبادت، تزکیہ نفس اور حسن عمل کا موقع ہوتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد جمادی الثانی میں پڑھی جانے والی اس کے دوران مخصوص طور پر کی جانے والی مستحب اور مسنون عبادات کا مفصل ذکر اور رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ ہم ان عبادات کے مقاصد، طریقہ کار اور عملی طریقے بیان کریں گے تاکہ قاری اس ماہ کو زیادہ فائدہ مند اور روحانی بنا سکے۔ جمادی الثانی کی عمومی روحانی فضیلت، اسلام میں ہر دن اور ہر مہینہ عبادت اور نیکی کے لیے ایک موقع ہے۔ جمادی الثانی بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ مہینہ تنہائی میں اللہ کے قریب ہونے، خود احتسابی اور اپنی زندگی کے مقاصد کو اجاگر کرنے کا مہینہ بن سکتا ہے۔ اگرچہ بعض مہینوں میں کچھ تاریخی مناسبت مخصوص ہوتی ہے، مگر اصل اہمیت عملی عبادات اور دل کی صفائی پر ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی مہینے میں حقیقتاً ثواب کا سبب بنتی ہیں۔ ایک، نفل اور سنت نماز، مسنون نمازیں۔ مسنون نمازیں اور نوافل ہر مہینے میں فضیلت رکھتی ہیں، اور جمادی الثانی میں بھی مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی معمولی نمازوں میں اضافہ کرے، خاص طور پر درج ذیل باتوں کا اہتمام مفید ہے۔ صبح و رات کے نفلی نمازیں، تہجد، وتر اور شب بیداری کے نوافل خصوصاً دنوں کے سلسلے میں روحانی قوت بڑھاتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت اور دل سے دعا کرنے کی تاکید ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف کی کثرت مسنون عمل ہے۔ روزانہ نمازوں کے بعد چند منٹ ذکر اور درود پڑھنے کی عادت ڈال۔ جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعہ کے خطبے اور نماز کے ساتھ ساتھ بعد از نماز خصوصی درود و استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن سورت کہف کی تلاوت اور دعائیں پڑھنا مسنون ہے۔ ترعمل ہر روز تہجد کم از کم وتر کے بعد 5 سے 10 منٹ اللہ کے نام پر مخصوص دعا کریں اور نیت کریں کہ یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ 2، روزہ، مہینہ بھر کے نفل اور مستحب روزے۔ اسلام میں واجب روزوں کے علاوہ مستحب روزے بھی بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ جمادی الثانی میں بھی مومن اپنے حالات کے مطابق نفل روزے رکھ سکتا ہے۔ پیر اور جمعرات کے روزے، یہ دونوں دن سنت ہیں اور ان میں روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ سفید دنوں کے روزے 13، 14، 15 ہجری قمری کے مطابق یہ روزے ہر مہینہ میں کرنے کی سنت نبویہ ہے۔ اگر جمادی الثانی کے سفید دن آپ کے شیڈول میں آتے ہیں تو یہ روزے رکھنا فائدہ مند ہے۔ مقصد روزے سے نفس کی تربیت، بھوک و پیاس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا اور شاکر گزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ احتیاط، فرض روزے قرابت کے روزے اگر کسی وجہ سے ضائع ہوں تو ان کا بدل واجب ہوتا ہے۔ نفل روزے شخص کی استطاعت پر مبنی ہیں، لہذا بیماری یا کمزوری میں روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ 3، تلاوت قرآن و اذکار، قرآن مجید کی کثرت تلاوت ہر مومن کی زندگی کا ستون ہے۔ جمادی الثانی میں قرآن خوانی کے مخصوص عملی نکات، روزانہ کم از کم ایک پارہ معقول حصہ پڑھنے کی نیت کریں۔ یہ عادت پورے مہینے میں قائم رہے تو بہت ثواب ملتا ہے۔ معنی اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، محض تکرار کے بجائے ہر آیت کے معنی پر غور کریں تاکہ عمل میں تبدیلی آ جائے۔ اس کارن روزانہ تہجد نماز کے بعد اور سونے سے پہلے کے اذکار، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار
کی کثرت کیجیے، اس سے دل میں قرار اور تسلسل عبادت قائم رہتا ہے۔ عمل ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار درود، تسبیح اور استغفار کا اہتمام کر صبح اٹھتے ہی اور سونے سے پہلے قرآن کے مختصر صورتیں پڑھ۔ 4 درود پاک کو صلو علی النبی درود شریف کی کثرت نبی کریم پر محبت اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جماد الثانی میں درود کی اہمیت کو بڑھائیں۔ ہر روز کم از کم درود ابراہیمی بار بار پڑھنے کی کوشش کریں۔ درود کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نبی کے صحیح اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود کے ذریعے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی طلب کرے۔ عمل نقطہ روزانہ 100 درود پڑھنے کی کوشش عموماً مفید ہوتی ہے، مگر اگر مشکل ہو تو کم از کم امن معروف کے مطابق روزانہ کچھ درود ضرور پڑھ۔ 5 دعائیں استغفار اور توبہ کسی بھی ماہ میں اللہ سے رجوع، استغفار اور سچی توبہ کرنا بنیادی عبادات میں سے ہے۔ جماد الثانی کے دوران درج ذیل امور پر زور دیں۔ استغفار کی کثرت، روزانہ استغفار، استغفر اللہ اور مخصوص دعائیں پڑھیں۔ سچی توبہ، اگر ماضی میں کوئی خطا ہو تو دل سے توبہ کریں اور عہد کاف رکے دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ دعا کے اوقات، سحر و افطار، نماز تہجد اور نماز مغرب کے بعد کا وقت دعا کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ نست دعا کے دوران دل سے مانگیں، عاجزی اور خشوع کے ساتھ اللہ اپنے بندے کی خلوص نیت پر جواب دیتے ہیں۔ 6 صدقہ و خیرات، روزمرہ کی عبادات کے ساتھ صدقہ و خیرات کا عمل اجتماعی اور فردی فلاح دونوں کے لیے ضروری ہے۔ محتاجوں، یتیموں اور غربا کی مدد میں حصہ لیں۔ جمادی الثانی میں معمول کے صدقات کے علاوہ کوئی خاص صدقہ وقف کرنا بھی اچھا عمل ہے۔ مختلف شکلیں اختیار کریں۔ کھانے کا صدقہ، کپڑے، علم کی فراہمی یا کمیونٹی سروس۔ صدقہ دل کو خود غرضی سے پاک کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ امتحانی نتیجہ، صدقات میں برکت خود محسوس ہوگی اور معاشرہ بھی مضبوط ہوگا۔ ساتھ خاندان اور بچوں کے ساتھ دینی سرگرمیاں۔ جمادی الثانی کو گھر میں بھی عبادت کا مہینہ بنایا جا سکتا ہے۔ روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت اور مختصر دروس کا اہتمام کر بچوہے کے لیے قصص انبیاء اور سبق آموز کہانیاں سنائیں۔ روزانہ گھر میں مل کر اذکار درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو چھوٹی عبادات اور اخلاقی اصول سکھائیں۔ سچ بولنا، والدین کا ادب اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ فوائد، گھر کے افراد کا دینی شعور بڑھے گا اور اللہ کے ذکر کی برکت سے گھر میں سکون قائم ہوگا۔ 8 جماعتی عبادات اور محافل، ذکر مسجد کمیونٹی میں ہونے والی عبادات کا حصہ بنے۔ اجتماعی تلاوت، قرآن درس، حدیث محفل، درود میں شرکت کراس سے روحانی ماحول مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی دینی پروگرام کا انعقاد کریں، جیسے قرآن کی کلاسیں بچوں کے لیے اسلامی ورکشاپ۔ مسجد میں چھوٹے چھوٹے خدمات، مثلاً صفائی، کفالت انتظامیہ میں حصہ لے کر اجر کمایا جا سکتا ہے۔ اہم بات، جماعتی عبادت فردی عبادات کی تکمیل ہوتی ہے اور سماجی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ 9 نیکیوں کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد، بس عبادت کے ارادے کافی نہیں، منصوبہ بنانا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ پوری مہینے کے لیے روزانہ اور ہفتہ وار اہداف مقرر کریں۔ مثلاً روزانہ قرآن کا ایک پارہ، ہفتہ میں ایک دن اضافی روزہ، روزانہ درود کی تعداد وغیرہ۔ اہداف کو چھوٹے اور قابل حصول رکھیں تاکہ آپ مستقل رہ سکیں۔ ہر ہفتے اپنے اہداف کا جائزہ لیں اور جو رہ گئے ان کے لیے اگلے ہفتے منصوبہ بنائیں۔ عمل، ایک چھوٹی ڈائری رکھیں جس میں ہر دن کیا عبادات کی وہ نوٹ کریں، یہ خود احتسابی میں مدد دے گا۔ 10 خصوصی اعمال، خیرنیکیوں کی مثالیں، کچھ مخصوص اعمال جو جمادی الثانی میں کیے جا سکتے ہیں۔ کسی قید تنگدست کی مدد کرانا، قرض معاف کرنا، کم کرنا، مکتبہ مسجد کو عطیہ دینا، اس کی مرمت میں تعاون کرنا، بچوں کی کفالت، کسی طالب علم کو تعلیمی مدد فراہم کرنا۔ اعمال معاشرتی فلاح و بہبود کے ساتھ روحانی ترقی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ عملی نمونہ، ایک روز کا روٹین، مثال صبح فجر نماز کے بعد قرآن کی چند آیات، درود و استغفار، مختصر وظیفہ۔ دوپہر اپنے کام میں اخلاص، ذکر صدقہ کے لیے وقت مختصر، عصر کی نماز کے بعد تسبیح و اذکار، شام مغرب و عشاء کی نمازیں، درود، دن بھر کے اعمال کا جائزہ، رات کو تہجد رات سونے سے پہلے استغفار، اللہ سے دعا اور خواب میں اللہ کی رضا کے لیے اختتامہ۔ جمادی الثانی دیگر مہینوں کی طرح مومن کے لیے عبادت کا مہینہ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی
روزمرہ زندگی میں مسلسل اللہ کی یاد، نیک امال اور اخلاقی بہتری، لامسنون عبادات جیسے نفل نمازیں، روزے، تلاوت قرآن، دعا، درود، صدقہ اور گھر و معاشرے میں بھلائی، یہ سب مل کر انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسما کو ضائع نہ کریں، چھوٹے مگر مستقل اعمال اختیار کریں، اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے کر چلی اور ہر دن اللہ کی رضا کے لیے ایک نیا عہد کریں۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے اور ہمارے اعمال میں برکت دے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مختصر دعا مخصوص اذکار کا وظیفہ بھی تیار کر دوں جو آپ روزانہ جمادی الثانی میں پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ اسلامی تقویم کے ہر مہینے میں اللہ پاک کی عبادت، توبہ، ذکر اور نیکی کے ایسے مواقع ہوتے ہیں جن سے مومن اپنی روح کو تازگی دے سکتا ہے۔ جمادی الثانی، جمادی الاخر، چاندیگر اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے، اور اگرچہ اس مہینے کا کوئی منفرد فرض خاص عبادت ہر مسلمان پر لازم نہیں، مگر یہ وہ وقت ہے جب مسنون نباؤں کریم کے طریقے کے مطابق عبادات اختیار کر کے ہم اپنی ایمان کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم جمادی الثانی میں کی جانے والی مسنون عبادات، ان کے مقاصد، عمل اور عملی مشورے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ قاری ایک جامع رہنما لے کر اس مہینے کو روحانی طور پر بھرپور بنا سکے۔ جمادی الثانی کی مختصر تعارفی حیثیت۔ جمادی الثانی اسلامی قمری مہینوں میں پچھلے مہینے جمادی الاول کے بعد آتا ہے اور اس کا شمار شانتی اور روحانی تیاری کے مہینوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تاریخی طور پر مختلف اسلامی واقعات بعض مہینوں میں پیش آئے ہیں، مگر عمومی طور پر مسنون عبادات وہ ہیں جو ہر ماہ اور ہر دن آپ کر سکتے ہیں، مثلا نمازن، تہجد، نوافل، تلاوت قرآن، ادیہ اور صدقہ۔ جماد الثانی کا مہینہ بھی اسی عمومی روحانی کارروائی کا حصہ بن سکتا ہے۔ مسنون عبادات بنیادی اقسام اور ان کا تمام نمازن باجماعت اور فرض نمازوں کی پابندی۔ سب سے پہلی مسنون عبادت یہ ہے کہ فرض نمازیں باجماعت ادا کی جائیں۔ رسول اکرم نے جماعت کو زبردست اہمیت دی ہے۔ جمادی الثانی میں خاص توجہ نمازن فجر، نمازن عصر اور نمازن عشاء کے باجماعت اہتمام پر رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو مسجد جا کر نماز ادا کریں، بصورت دیگر گھر میں خاندان کے ساتھ نمازن جماعت کا اہتمام کریں۔ باجماعت نماز روحانی اتحاد، تاب نفس اور برکت کا ذریعہ ہے۔ 2 تہجد اور نمازن شب۔ تہجد نمازن شب مسنون عمل ہے اور رمضان کے علاوہ بھی باقاعدگی سے کی جا سکتی ہے۔ جمادی الثانی کے لیے ایک عملی ہدف مقرر کریں، مثلا ہر ہفتے کم از کم 2 راتیں تہجد پڑھیں۔ روزانہ تھوڑی سی دیر کے لیے بیدار ہو کر اللہ سے خاص دعائیں مانگیں۔ تہجد میں قرآن کی تلاوت، استغفار اور درود بھی شامل کریں، دل کی قربت اور روحانیت میں اضافہ محسوس ہوگا۔ 3 نوافل نمازیں، دوحہ، وتر اور نفلی رکعت نمازن دوحہ کے بعد یہ مسنون ہے اور صبح کے وقت سکون بخش عبادت ہے۔ جمادی الثانی میں روزانہ متبادل دنوں میں دوحہ پڑھنے کا معمول بنا۔ نمازن وتر، رات کی آخری نماز میں وتر ضرور ادا کریں، یہ سنت نبی ہے اور دل کو قرار دیتی ہے۔ دیگر نفلی رکعت گھر میں مسجد میں دن بھر میں چھوٹی چھوٹی نوافل ادا کریں، مثلا 2 رکعتیں بعدن صبح، 2 رکعتیں بعدن عصر وغیرہ۔ 4 تلاوت قرآن اور تدبر قرآن پاک کی تلاوت ہر مومن کے لیے مسنون اور ضروری عمل ہے۔ جماد الثانی میں ایک معقول ہدف رکھیں، مثلا پورا قرآن ایک ماہ 15 دن کم از کم روزانہ 10-20 منٹ تلاوت کے ساتھ تدبر کریں۔ ہر روز کم از کم ایک آیت کا مطلب اور اس سے اپنی زندگی میں اطلاق سوچرین کا ترجمہ مفاہیم اردو میں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ عمل میں تبدیلی آئے۔ 5 یاتن الکرسی اذکار اور استغفار، روزمرہ کے اذکار صبح و شام کی پابندی رکھیں۔ یاتن الکرسی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور استغفار استغفر اللہ کو اپنے معمول کا حصہ بنا۔ خاص طور پر صبح و شام میں 100 مرتبہ استغفار کے ساتھ دن گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل نفس کی صفائی، گناہوں کی معافی اور دل کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ 6 درود شریف اور سلام پر زور، رسول کریم پر درود بھیجنا، دارود شریف مستحب اور مسنون عمل ہے۔ جمادی الثانی میں روزانہ درود کی مقدار بڑھائیں، نمازوں کے اختتام پر صبح و شام کے اذکار میں، اور جب بھی نام محمد آتا ہے تو درود بھیجیں۔ درود پاک کے ذریعے اللہ کے نزدیک نبی کی شان کا اظہار اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ 7 روزوں کی مسنون عبادت، روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور نفوس کی تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ۔ رمضان کے علاوہ بھی مستحب روزے ہیں جن میں عام طور پر مندرجہ ذیل شامل ہے۔ پیر اور جمعرات کے روزے، یہ سنت نبی کے مطابق مستحب
13, 14, 15 ہر اسلامی مہینے سفید تاریخوں کے روزے رکھنا مسنون ہے جماد الثانی میں ان تاریخوں کے روزے رکھنا جائز اور مستحب ہے 9 روزے عاشورہ کے علاوہ اگر توانائی اور فرصت ہو تو متبادل روزے مثلاً روزان داؤد ہر دوسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے مگر یہ سب ذاتی استطاعت پر منحصر ہے روزے رکھنے سے جسم و جان میں نظم شکر اور رب سے قرب بڑھتا ہے 8 صدقہ و خیرات اور سماجی خدمات مسنون عبادت صرف ذاتی عبادات تک محدود نہیں دوسروں کے ساتھ احسان اور مدد بھی عبادت کا حصہ آؤ جماد الثانی میں مقامی مساجد غریب بچوں کی مدد غریب خاندانوں کے لیے راشن کپڑے دینا یتیم خانے میں عطیہ کسی ضرورت مند کی مالی مدد کرنا یہ سب مسنون عمل ہیں جو اجر و ثواب کا سبب بنتے ہیں 9 دعائیں اور استسقاء حالات کے مطابق دعا ہر دن اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے امت مسلمہ کے لیے اور دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے دعائیں کریں دعا میں خاص طور پر ہدایت معافی صحت اور رزق کے لیے التجا کریں دعا کے ساتھ تلاش صفات رحمت اور صبر کو برقرار رکھ 10 ذکر موت اور قبروں کی زیارت احترام کے ساتھ اگر آپ کے علاقے میں قبروں کی زیارت کرنا رواج ہے تو قبرستان میں جا کر مرنے والوں کے لیے دعا مانگنا صدقہ دینا اور ان کے حق میں آسان ثواب کرنا مسنون عمل ہلکن وہاں ادابن زیارت کو ملحوظ رکھیں آواز کم اور ادب کے ساتھ اور ان فعالیت کو خرافات عبادات کے ساتھ ملانے سے پرہیز کریں 11 علم دین سیکھنا اور نیکیوں کی تربیت علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے جمادی الثانی میں کسی علماء عالمہ کے دروس سنیں اسلامی کتب کا مطالعہ کریں مقامی دینی حلقوں میں شرکت کریں اور بچوں کو دینی تعلیمات سکھانے کی کوشش کریں یہ علمی سرمایہ اب کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہوگا 12 خاندانی اور معاشرتی تعلقات میں بہتری مسنون عبادات میں حسن سلوک سوادلام رحمی اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل آؤ جماد الثانی میں اپنے رشتہ داروں سے ملیں صلح کروائیں اگر کوئی جھگڑا ہے والدین کی خدمت کریں اور بچوں کو اسلامی اخلاق سکھائیں یہ اعمال ایمان کی مضبوطی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں عملی منصوبہ پریکٹیکل پلان ایک ماہ کا نمونہ ذیل میں ایک عملی روزنامچہ دیا جا رہا ہے جسے اب جمادی الثانی کے دوران اپنا سکتے ہیں صبح کے اذکار صبح اٹھتے ہی آیات الکرسی درود پاک 11 مرتبہ سبحان اللہ 33 الحمدللہ 33 اللہ اکبر 34 فجر کے بعد 2 رکعت نفلی 15-20 منٹ تلاوت قرآن دن میں دوحہ کی نماز صبح دیر سے صدقہ کسی کے لیے نیکی کا عمل عصر کے بعد چند درود و استغفار اور علمی مطالعہ 20-30 منٹ شام خاندان کے ساتھ قرآن اسلامی گفتگو کا وقت رات وتر 30 منٹ تہجد کم از کم ہفتے میں 2-3 بار اور رات میں فی و دعا ہفتے میں کم از کم ایک دن روزہ رکھیں مثلاً پیر جمعرات اور ماہ کے وسط میں 13 14 15 کے روزے یقینی بنائیں خاص طور پر ہر دن کم از کم 5 منٹ خاموشی میں اللہ سے دل کی باتیں کرنا مراقبہ نما دعا امداد نرو دل کی حالت اور نیت مسنون عبادات کی اصل رونیت کی صفائی اور خلوص ہیبا دات جب تک دل سے ادا نہ ہوں صرف رسمی حرکات بن کر رہ جاتی ہیں اس لیے عبادات کے آغاز میں اپنی نیت ضرور صاف کریں میں یہ عبادت اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں کسی دکھاوے آریا کے بغیر نیت کو روزانہ دہرانا نہ بھولیں اسی کے ساتھ کمزور پہلوؤں کی پہچان کریں مثلاً غیبت حسد غیر ضروری بات چیت اور ان پر قابو پانے کی کوشش کریں عمومی احتیاطیں اور ہدایات بدعت سے اجتناب کسی بھی عبادت میں جو نبی نے مخصوص طریقے سے بتایا نہ ہو یا جس کا کوئی مضبوط سلسلہ نہ ہو اس سے بچی نیکی کا عمل ہو مگر اسلامی اصولوں کے مطابق صحت و تندرستی کا خیال روزوں رات بیداریوں میں اپنی صحت کو دھیان میں رکھیں بیمار کمزور افراد پر روزے فرض نہیں وہ افطار کر سکتے ہیں اور بعد میں قضا کر سکتے ہیں یا فدیہ دے سکتے علم رہنمائی اگر کوئی مخصوص عمل اپنے سنا ہے اور شکوک ہوں تو کسی معتبر عالم موقر دینی ادارے سے رہنمائی حاصل کر اختتام کلمات جمادی الثانی کے مہینے کو مسنون عبادات سے بھرپور بنانے کا مقصد نہ صرف دنوں کا اضافہ ہے بلکہ دل کی اصلاح اعمال کی تسلسل اور اللہ کے ساتھ قربت میں اضافہ ہے مذکورہ بالا عبادات پر عمل کر کے آپ اپنی روحانی حالت میں نکھار لا سکتے ہیں اپنے گھرانہ اور معاشرے میں برکتیں بڑھا سکتے ہیں اور دنیا و آخرت کے لیے سرمایہ جمع کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ مستقل کم اور صحیح عمل بے شمار وقتی بڑی عبادتوں سے بہتر ہی لہجہ ایک منظم منصوبہ اپنائی نیت کو صاف رکھیں اور ہر دن تھوڑا سا بہتری لانے کی کوشش کریں آخر میں حضور اکرم پر درود و سلام کے ساتھ دعائے خلاص
الو آموے سلنو اویل مائموید اویل المائموید کیمیا سلویت اویل ابران میں اوے بیرن کا اویل انما انوے کے حمد میجنگ مختصر درود اللہ اب سب کو اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے اور جمادی الثانی میں ہماری عبادات قبول فرمائے آمین